الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود التقوية والنقاوة النقلية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين شب جمعة دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في عاده الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مل کے بلند نعرہ صلوات شب جمعہ شب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے شب جمعہ کو باقی راتوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا ہے کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی کفضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس شب جمعہ کو باقی راتوں پر ویسی فضیلت حاصل ہے جیسے علی بن ابی طالب کو باقی انسانوں پر حاصل ہے چونکہ ہر ہفتے ہی شب جمعہ ریپیٹ ہوتی ہے لہذا اس کی عظمت کو محسوس نہیں کر پاتے لیکن حضور مکرم نے فرمایا کہ شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے ہے جیسے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے یہ حضور مکرم کا خاص اہتمام تھا کہ ہر وہ شے دیکھیں اصول عرض کر رہا ہوں بہت غور فرمائیے گا یہ بات اگر پہنچ گئی تو بہت ساری باتیں اور کھل جائیں گی خود بخود ہر وہ شے جو آلریڈی مسلمانوں کی نگاہ میں جس کی فضیلت اسٹیبلش تھی پھر سے کہتا ہوں ہر وہ امر جو پہلے ہی سے مسلمانوں کی نگاہ میں باعث فضیلت تھا اس امر کو اور اس کی فضیلت کو جوڑ دیا حضور مکرم نے علی بن ابی طالب کی فضیلت کے ساتھ مثلا شب جمعہ کی عظمت کے تمام مسلمان قائل تھے
فرمایا شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے جیسے مولا علی کی فضیلت باقی انسانوں پر. رمضان کے تمام مسلمان اس کی عظمت کے قائل ہیں. فرمایا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کا فضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس. ماہ رمضان مبارک کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے باقی مہینوں پر ویسے جیسے علی بن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر. فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی کا فضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس. علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت باقی انسانوں پر شب قدر کی فضیلت ویسے جیسے مولا علی کی فضیلت ہے. سورہ قل اللہ احد ہر مسلمان اس کی عظمت کے ساتھ قائل ہے جو 1/3 قرآن سمجھتے ہیں. تمام مسلمانوں کی حدیث ہے 1/3 قرآن ہے سورہ قل اللہ احد. اسی لیے مرحومین کے سال ثواب میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کو پڑھا جاتا ہے کہ 1/3 قرآن 1/3 قرآن 1/3 قرآن. جب آپ 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کو پڑھ لیتے ہیں تو پورے قرآن کا ثواب عطیہ ہو جاتا ہے. اور اسی لیے تاکید ہے حضرت سلمان محمدی کی روایت کے مطابق کہ رات میں 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کو پڑھ کر سوئیں تاکہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب آپ کو رات میں حاصل ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ علی مثلوں کا فی الناس کا مثل سورۃ توحید فی القرآن. آپ کی مثال انسانوں میں ویسے ہے جیسے سورہ قل اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے. آپ کی محبت بھی 1/3 جیسے سورہ قل اللہ احد ہے. جس کے دل میں محبت ہے مولا علی سے اس کا 1/3 ایمان ہے. جو عمل سے بھی اظہار کرتے اس کا 2/3 ایمان ہے. اور جو زبان سے بھی اقرار کرتے اس کا پورا ایمان مکمل ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ شب جمعہ کی ایک اپنی عظمت ہے خاص الخاص. ایک مثال اور ذہن میں آ رہی ہے. خانہ کعبہ کی عظمت کے پہلے مسلمان کا ہے. فرمایا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن کعبے اور علی میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملتا. علی کرتے جاؤ تو ثواب ملتا. کیونکہ ذکر ولی نے بات کہیں حدیث نہیں کہ ذکر الکعبہ عبادت حدیث نہیں کوئی، لیکن ذکر ولی کے بعد حدیث ہے. مولا علیہ السلام کا ذکر بھی عبادت ہے. مولا علیہ السلام کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا عظیم کسی انسان کا مقام ہوگا کہ جس کا ذکر کرنا عین بندگی پروردگار. آپ ذرا اس پہ غور کیجیے گا. دیکھیں مولا علی کا ذکر، اللہ تو اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. آپ نے سنا ہی کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. اور انا خیر الشریک، اللہ نے کہا میں بہترین شریک ہوں، بہترین پارٹنر ہوں. تو اگر کوئی عمل اللہ کے لیے بھی کیا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کیا جائے تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے 2 ملا کر کسی کے لیے عمل کیا تھا، بہترین پارٹنر کو عمل دو، اپنا حصہ بھی دوسرے کو دے دو. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ بھی دوسرے کو دے دیتا ہوں تاکہ تم. مجھے کہا گیا تھا کہ قریب ہے کہ بات کریں تو آواز نہیں جاتی وہاں تک، اس لیے مجھے مسئلہ نہیں ہوگا. لیڈیز کا آواز دروازے کی طرف بیٹھے ہیں. آپ سے درخواست ہے سینٹر میں بھی اور اس طرف بھی کافی جگہ آپ لوگ سے التماس سے آگے جزاک اللہ. بیچ والے بھی تھوڑا آگے بڑھ جائے گا کہ پیچھے والے بھی اس طرح بڑھ جائیں گے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد. کہ عظیم انسان، میں کہہ رہا تھا کہ جس کا ذکر ہے بندگی پر، اللہ تو عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. آپ نے کوئی عبادت کی، فرض کیجیے کوئی اچھا کام کیا اللہ کے لیے بھی کر کے اور بھی خوش بھی ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے میں بہترین شریک ہوں. وہ جو تم نے میرے لیے کیا تھا وہ بھی میں کسی اور کو دے دیتا ہوں. اب سارا اجر اسی سے جا کے لیتا. اور ہمارا اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا نام لیا جاتا ہے اس کے تشکر کے طور پر. تو ضروری نہیں کہ ہر جس کا نام لیا جا رہا ہے اس نے کوئی ریاکاری ہی کی. کبھی کبھی تشویق کے لیے نام لیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے بھی حوصلہ افزائی دوسروں کو مل سکے.
تو ایک الگ معاملہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت. لیکن جب اللہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تو پھر کیوں ان کے ذکر ہو نہیں پاتا؟ مولا علی کا ذکر عبادت ہے. مولا علی کا ذکر مولا علی کی عبادت نہیں ہے. مولا علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے. ذکر مولا علی کا، عبادت اللہ کی. امام حسین کا ماتم امام حسین کی عبادت نہیں ہے. میری بات پہنچ رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کا ماتم اللہ کی عبادت ہے. یہ کبھی کبھار ہم چونکہ کانسیپٹ کو صحیح کلیئر نہیں سمجھ پاتے، کہتے ہیں مجلس ہو کے ماتم داری ہو کے، کہتے ہیں مجھے عبادت بھی کرنا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ امام حسین کی مجلس امام حسین کی عبادت نہیں ہو رہی. بات سمجھے آپ؟ امام حسین کی مجلس میں ذکر امام حسین کا ہے، عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو رہی ہے. مولا علیہ السلام سے محبت مولا علی کی عبادت نہیں. حب علی عبادت، مولا علی کی محبت اللہ کی عبادت. مولا علی کو دیکھنا مولا علی کی عبادت نہیں، مولا علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت. چند چیزیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الوالد عبادت. کل میں تھوڑی فیملی لائف میں بات کر رہا تھا، بہت اچھا اس کا فیڈ بیک بھی تھا، لیکن آج میرا گفتگو تمام ہو رہی ہے خاص موضوع پر بھی ہے، ورنہ بہت گنجائش ہے اس پہ بات ہو سکتا ہے کہ ایک دو جملے میں کیا تو اس پر آگے. لیکن یہ ینگسٹر سنیں اس بات کو کہ والدین کا احترام تو اپنے مقام پر عبادت ہے، لیکن وہ خالی دیکھنا عبادت ہے. کوئی اپنے والد کو محبت کے ساتھ، والدہ کو محبت کے ساتھ دیکھنا یہ عبادت ہے. قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ وبالوالدین انفاقا. آیت صحیح کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا. قرآن میں خالی یہ نہیں کہ والدین کو پیسے بھیجوا دو، والدین کے ساتھ نیکی کر. کبھی انہیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں ان کے ساتھ. آدھا گھنٹہ آپ کا 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا یہ ہونے چاہیے. انہیں شاید مالی ضرورت نہیں. تو اگر آپ کہیں پہ ایسی جگہ موو ہو چکے ہیں کہ جہاں سے فرض کیجئے کہ آپ کے والدین اس سے بہت دور بھی ہوں، تو کم سے کم وقت نکالے زندگی میں. یہ نہ ہو کہ ہفتوں گزر جاؤ ماں باپ سے بات ہی نہ کر پائے. اس کی اپنی اہمیت ہے. اچھا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ بھی اردو والا احسان نہیں ہے، یہ عربی والا احسان ہے. اردو والا احسان والدین کو کون کر سکتا ہے؟ ہم کیا احسان کر لیں گے؟ امام سے پوچھا گیا کہ یہ وبالوالدین احسانہ میں احسانہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی حاجت ہے ان کے بولنے سے پہلے پورا کر دو. یہ وبالوالدین احسانہ. تو مولانا صاحب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کی حاجت کیا؟ یہی تو بات ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو پتا چلے گا. جب آپ کی ان کے ساتھ اتنی قربت ہوگی آپ کو بھی محسوس ہوگا. تو والدین کو دیکھنا عبادت ہے، مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادت. جسے قرآن یاد بھی ہے اسے چاہیے قرآن دیکھ کے پڑھے. پڑھنے کا الگ ثواب ہے، دیکھنے کا الگ ثواب ہے. النظر الی العالم عبادت. جسے عالم بعمل کو دیکھنا عبادت ہے. تو عالم کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت. ذرا ایک بات کہہ رہا ہوں، جب کعبے کو دیکھیں تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، اس وقت قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا. جب قرآن کو آپ دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، والدین کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں. جب والدین کو آپ دیکھ رہے ہیں تو والدین کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن عالم کو دیکھنے کا ثواب تو اسی وقت نہیں مل رہا. ایک حضور مکرم نے فرمایا انا مدینہ العلم علی الباب ہوگا. قرآن کے لیے فرمایا علی الباب قرآن والقرآن علی ہے. کعبے کے لیے فرمایا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. باپ کے لیے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه. یعنی علی کو دیکھو تو باپ کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے، کعبے کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے. اب کل کی گفتگو سے جوڑ لیجیے گا سر. لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا. اگر علی بن ابی طالب نہ ہو تو فاطمہ کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہو. اللہ اکبر، کتنا عظیم شان ہے. بی بی سلام اللہ علیہ کا کوئی ہمکف نہ ہو اگر وجود مبارک علی بن ابی طالب. اب جو کچھ مولا علی علیہ السلام کے لیے ان کی عظمت ہے، کیونکہ مولا علیہ السلام کا وجود وہ ہے کہ جو ملائے عام میں سب کے سامنے علی بدر میں، خیبر میں، حنین میں، جب ہجرت ہے. اور بیوی کا وجود وہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں. تو اس وجود کی عظمت کیسے ظاہر ہو؟ فرمایا کہ دو وجود ہے برابر ہے. ایک علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو ان کی عظمت تم سمجھ رہے ہو، جس مقام پر سمجھ رہے ہو. سبحان اللہ. تو عزیزوں، اب
میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں. خود امیر المومنین جہاں فرمائے کہ جب حضور مکرم نے پوچھا کہ علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، اور مولا علی نے بیوی فاطمہ کے لیے جواب دیا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. جو علی جیسے کی مددگار ہو اللہ کی بندگی میں، یہ کیا کیفیت ہے. دیکھیں یہ وہ ماحول ہے کہ کاش اس کو ہم ڈیولپ کر سکیں. میں نے کہا کہ اس پارٹ آف دا ورلڈ میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، وہاں پر ایک بڑی مشکل کیا ہے کہ فیملی اسٹرکچر تو تباہ ہو گیا اور مزید ہوتا جائے گا. اس میں بہت کچھ کسی نے اپنے آپ کو سنبھال کے لیا. تو دیکھیں ہر جگہ کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. اس میں کوئی بہت ہائیسٹ لیول پر بھی کوئی اپنے آپ کو سوچ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک فیملی ہے لیکن کہہ رہے ہیں وی لیو فار ایچ ادر، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیے. اسلام میں اس سے بڑھ کے تصور نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے جیے، اس سے بڑھ کر کہ دونوں مل کر خدا کی رضا کے لیے جیے. اب کتنی مومنات ایسی ہیں جو مثال طور پر حجاب کرنا چاہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کبھی ہمارے شوہر نہیں کرنے دیتے، انہیں بیکورڈ لگتا ہے، کبھی انہیں کوئی شرم آتی شرمندگی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. میں کہتا ہوں کہ انسان کا اپنے آپ کے لیے قیامت میں جواب دینا مشکل ہوگا. وہ کسی اور کے لیے کیا جواب دے گا کہ میں نے اسے بھی بیوی کی راہ پہ چلنے سے روکا تھا. ہر انسان کے لیے اپنے آپ کا جواب دینا مشکل ہوگا قیامت میں، اعمال کا جواب دینا. وہ کسی اور کے لیے بھی جواب دیں گے ہم کو. تو ایسا وائس ورسا یہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ خاتون شوہر کے لیے کوئی مشکل. نعم العون علی طاعت اللہ، یعنی فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. سبحان اللہ. یہ وہ آخری مقام ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. گھر میں جو زندگی ہے نا وہ حقوقی نہیں ہے، گھر میں زندگی اخلاقی ہے. حقوقی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ وہ کیا تو میں بھی پلٹ کے وہی کروں گا. اگر کسی نے مجھ سے کوئی جملہ کہا تو میں بھی پلٹ کے وہی کروں گا. یہ ہے ٹٹ فور ٹیٹ. گھر میں ایسا نہیں ہے، گھر میں زندگی اخلاقی ہے. بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اور کل میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کا کسی اور ایک موقع پر خاموش ہو جانا آپ کی زندگی بھر کی نفل نمازوں سے افضل ہوتا ہے. عبادت خالی مسلح پر نہیں، عبادت بہت ساری اور ہے میرے ساتھ انشاءاللہ سے. تو بس یہاں اگر اس منزل تک پہنچ چکے ہیں، شب جمعہ بھی ہے اور اپنی اصلاح کی رات بھی ہے، اور میں آج گفتگو کو ایک حد تک چاہتا ہوں کہ سمیٹ لیا جائے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا جو خدا سے رابطہ ہے، شب جمعہ دعائے قمیل تعلیم کرتا مولا علی علیہ السلام، اصل تو دعائے خضر ہے مولا علیہ السلام نے تعلیم کی. اچھا یہ بھی ایک عجیب شان ہے، سکھایا مولا نے قمیل کو، ہے تعلیم کرتا مولا علی کی، لیکن اہل بیت جب کسی کو کوئی تحفہ دے دیتے ہیں نا تو اسی کے نام سے منسوخ ہو جاتا ہے. دعائے قمیل، دعائے ابو حمزہ ثمانی، رمضان مبارک میں جو پڑھی جانے والی دعا ہے سحری کے موقع پر. تعلیم کرتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام، لیکن مشہور ہے دعا ابو حمزہ ثمانی، بڑی طویل دعا ہے جس کے لیے مومنین کہتے بھی ہیں کہ مثلا اگر کسی عالم دین نے اس کی فضیلت بیان بھی کر دی کہ مولانا پڑھنا شروع کیا لیکن آپ نے صفحے پلٹ کر دیکھ رہے تھے کہ ختم کب ہوگی، یہ نہ بتایا کہ کتنی لمبی دعا ہے. تو آپ رمضان مبارک میں بھی کوشش کیا کریں کہ اگر ایک رات میں اس کو نہ بھی پڑھ سکیں تو اس کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. کبھی ایک مرتبہ اس کا پورا ترجمہ ضرور دیکھیے. واقعی کیا اہل بیت علیہ السلام نہ ہو تو خدا سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہ سکے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو خدا سے بات کیا کرنا. ایک تجربہ کر کے دیکھیے گا. کبھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنا چاہیں، اپنی حاجت مانگنا چاہیں، ہم 5-7 منٹ کے بعد کیا مانگ سکتے ہیں؟ ہماری زبان چپ ہو جائے گی، ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں. اے اللہ میرے گھر کے لیے دے دے، میری صحت کے لیے، اولاد، فیملی، رزق. اس کے بعد کیا مانگ؟ اس لیے کہ ہمیں خدا سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا اگر علی اور اولاد علی نہ ہو. انہوں نے سکھلایا کہ خدا سے بات کیسے کرو. اچھا انہوں نے اتنی عظمت کے ساتھ ایسے خشوع سے بات کی کہ جو بے مثال ہے. یعنی امیر المومنین جیسے معصوم مطلق وہ فرمائے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتك العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تمطل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. امیر المومنین جیسی ہستی فرمائے کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك علي. اور دیکھا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو پہلے سے کرم کرتا آیا ہے تو اپنا کرم ہمیشہ سے جاری رکھے گا. اور کی جگہ میں ایک نقطے کی جانب ساتھ ہم سفر کرنا چاہ رہے ہیں. کبھی امیر المومنین کہیں کہ اتراک محذبی بنالک بعد توحید وبعد من طلع علیہ قلبی بمعرفتک ولہج بلسانی من ذکر. کیا تو ایسے شخص کو آتش جہنم کے حوالے کر دے گا کہ جس کی زبان پہ تیرا ذکر جاری ہے، جس کا دل تیری محبت سے سرشار ہے.
امیر المومنین خدا سے بات کر رہے ہیں. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ جناح. اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے، جس کا ذکر ہے بیماری سے شفا ہے، اس پر رحم کرنے جس کی واحد امید ذریعہ ہو جا رہی ہے. بہت توجہ رکھیے گا. اہل بیت جب خدا سے بات کرتے ہیں تو اس خضوع و خشوع کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب خدا اہل بیت کے لیے بات کرتا ہے تو کہتا ہے انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مبنیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. یا رب ومن تحت الکساء؟ قال الله عز وجل هم اهل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها. جب تک آپ یہ دونوں باتوں کو ملا کر نہیں دیکھیں گے نا تو صحیح فلسفہ سمجھ میں نہیں ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح سے مطلب اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو تو معصوم تھا. ابھی میں عرض کروں گا آگے کہ مسائل کی مسجد میں کسی میں دیکھیں حسین علیہ السلام، آپ امام حسین کی دعائے عرفہ دیکھیے اس میں کیا ہے. الہی انا الفقیر فی غنایا فکیف لا اکون فقیرا فی فخری. میں تو غنی ہوتے ہوئے بھی فقیر ہوں تو فقیر ہوتے ہوئے کتنا فقیر ہوں گا. پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پا دیا اس نے کیا کھویا. یہ اتنی تواضع کے صاحب کے ساتھ امام حسین بات کریں. جبکہ امام حسین توجہ کیے گا شب جمعہ شب امام حسین ہے. امام حسین فقط خود علیہ السلام نہیں، حسین علیہ السلام بناتا ہے. لیکن جملہ میرا یاد کیجیے گا. اور کو علیہ السلام بنایا نہیں بنایا. حسین علیہ السلام گھر جو ہم سے پوچھتے ہیں حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ حسین علیہ السلام بناتا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. سیدہ کے گھر کی بات ہے. حسین علیہ السلام بناتے ہیں اور اتنا جلدی بناتے ہیں. ابھی چند لمحوں پہلے تک وہ ہو کہ جو لعن اللہ متن قتلت کا ولعن اللہ متن ظلمت کا ولعن اللہ متن سمعت بذالک فرض ہے ان جملوں میں ہو سکتے تھے ایک نگاہ کرم کے امام حسین علیہ السلام. اب وہ ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واحبہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. حق پڑھتے ہیں یہاں سے وہاں تک بلندر سلوات بے جناب اباب جلال حسین. اتنا جلدی امام حسین السلام بناتے ہیں. سفینۃ الحسین اوسط السلام علیکم صالح علیہ محمد سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ سب کے سب سفینہ نجات نہیں؟ اب کلکم سفن النجات، آپ سب کے سب سفینہ نجات نہیں؟ کہا سب کے سب سفینہ نجات ہیں. پھر امام حسین کو کیوں کہا سفینہ نجات؟ کہ سفینۃ الحسین اوسع و اسرع و انفذ. امام حسین کا سفینہ زیادہ وسیع ہے. امام حسین کی کشتی میں ایسا نہیں کہ کوئی آیت اللہ ہو تو وہی سوار ہو. کوئی بہت بڑے عالم آیت اللہ مرد تقریر ہو وہ بھی سفینے میں، مجھ جیسا جاہل بھی سفینے میں، کہیں میں بھی کوئی بس جڑا ہوا ہے امام حسین سے. وسیع امام حسین کا سفینہ وہ اوسع اسرع و انفذ، زیادہ گہرائی، جلدی مقصد تک پہنچانے والا. جلدی جلدی کتنا جلدی؟ دور کے لے کا میرا نہیں کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے. ساری زندگی ایک طرف، زندگی کا شاید 1 گھنٹہ ایک طرف ہے. کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا.
یہ ہے فاطمہ کے بچے سلام اللہ علیہ. اتنا جلدی یہ امام حسین السلام کا سفینہ جلدی مقصد تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اسی موضوع کے ساتھ متصل ہوں. بہت زیادہ بات ہوتی ہے فیملی لائف پر، بچوں کی تربیت پر، اپ برنگنگ، کس طرح سے راہ پہ رکھیں بچوں کو. ہر ایک کی دل کی خواہش ہے، ظاہر ہے کہ ہر ایک کے دل میں جو مومن ہے اس کے دل میں پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے بچوں کو ویسے مال و دولت ملے نہ ملے لیکن اس راہ پہ رہیں. میں اسیس کر رہا ہوں اس کے لیے بہت کچھ سیمینارز بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے مختلف اینگلز پہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک میں وداؤٹ راکٹ سائنس سمپل سے قانون بتا رہا ہوں. آپ اپنے بچے کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑ کے رکھیں. ابھی اس کی مثالیں بھی پیش کرتا ہوں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو حضور اکرم نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں. یہ حضور نے فرمایا یعنی کب تک امام حسین ہدایت کا چراغ ہے؟ 2024 میں بھی ہے اور قیامت تک رہیں گے. اور کب تک سفینہ نجات ہے؟ آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے. لیکن اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ بس ختم ہو گیا معاملہ. اور اس کی کوئی لمیٹیشن بھی نہیں ہے. مثلا خالی عراق میں حسین سفینہ نجات جو وہاں کے رہنے والے، نجف کے، کربلا کے رہنے والے، مشہد کے رہنے والے، ایسا نہیں. یا جو پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کے نہیں، جو یہاں رہنے والے ہیں امام حسین آفاقی ہیں، سب کے لیے سفینہ نجات ہے. تو جب حضور مکرم نے فارمولا دیا ہوا ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے اگر ہم نے اپنے آپ کو اور بچے کو جوڑ دیا، جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ فرش ادا پر آئے نا تو اس کی میں ختم ہو جائے. وہ عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اس کو شرم محسوس نہ ہو. کسی عزادار کی خدمت کرتے ہوئے اس ہیوملٹی ہو، ماتم کرتے ہوئے اس کو آکورڈنس نہ محسوس ہو. کیا کہنے، آپ یہ کام خالی اتنا کر دیجیے گا، باقی خود امام حسین سنبھال لیں گے. کیا کہنے. یہ جتنے سیمینار آپ ہزاروں اس میں کر رہے ہیں اس کا سب کا خلاصہ یہ ہے. یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں، پھر بھی پریشان. یہ نہیں کیا کچھ بھی کر لیں گے پھر بھی پریشان. یہ کر لیں گے اگر کہیں میں بھٹک بھی جائے گا امام حسین کھینچ کے لے کر آئیں گے، جیسے ہور کو لے کر آئے. اور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، اور لے کر آئے تھے نا، انہیں راستہ روکا تھا نا. اور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، اور کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. اچھا یہ امام حسین السلام کی نگاہ کرم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ احترام فاطمہ الزہرا ہے. اور مل کے سلام اللہم صل علی. وہ جو احترام حضرت زہرا ہے نا سلام اللہ علیہ، وہ حر کو بچا گیا. میں تو فقط نتیجے کو نکال رہا ہوں، باقی واقعات آپ کو سنے گا کہ امام حسین السلام آگے بڑھے، حر نے راستہ روک لیا. امام نے کہا تقلت تو امک یا حر، ہزاروں مرتبہ سنے ہوا ہے. ذرا سوچے کیسے اینگل سے امام حسین کہہ رہے ہیں تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. امام حسین رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. آپ سوچیں گا کسی کو کیوں بدوا دیں گے امام حسین؟ کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ امام حسین کسی کو بدوا دیں گے؟ اس لیے کہ اس نے امام حسین کی بڑی لگام تھام لی. اگرچہ کہ یہ اس وقت اہانت سمجھی جاتی تھی اور نے اس طرح سے امام حسین صاحب کا راستہ روکا، لیکن امام حسین کہہ رہے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی. اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہے امام حسین؟ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ امام حسین جانتے ہیں کہ جب میں سے اس کی ماں کا ذکر کروں گا نا تو اسی میری ماں فاطمہ الزہرا یاد آئے گی، اور اس کی ہدایت کا راستہ گزرتا ہے میری ماں کے احترام سے. یعنی امام حسین اسے لے کر آئے اس طرح کہ امام حسین صاحب نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. فوراً حر نے پلٹ کے کہا کہ اگر عرب نے مجھ سے کسی نے جملہ کہا ہوتا تو میں ویسا ہی پلٹ کے جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے تو میں آپ کو پلٹ کے جواب نہیں دوں گا. یہ احترام حضرت زہرا حر کو بچا گیا. خوشی ہو رہی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں زیادہ طولانی گفتگو نہیں، بس بات کو ایسے ایسے سمیٹ رہا ہوں. تو احترام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم نے کسی طریقے سے یہ ہماری نسلوں کے دلوں میں اس احترام، میں نے اس کی ہیوملٹی، ادب، تواضع، اس کو اسٹیبلش کر دیا اور اسے جوڑ دیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کسی بھی طرح سے،
چاہے ماتم کے ذریعے سے جڑے، چاہے پڑھنے کے ذریعے سے جڑے، چاہے ادب سے بیٹھنے کے ذریعے سے جڑے، چاہے عزادار کی خدمت کے ذریعے سے جڑے، چاہے انہیں نیاز تقسیم کرنے کے ذریعے سے جڑے، چاہے دسترخوان، کسی بھی ذریعے سے جوڑ کے رکھے امام حسین سے. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. امام حسین تھام کے رکھیں. ایک اور کام کر لیجیے اس میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ وسعت عطا فرمائے. اس نیت سے رزق مانگے آپ اپنی زندگی میں رکھیں کہ ہمیں پلان میں رکھیں اسے کہ ہمیں سال میں ایک مرتبہ، نہ ہو سکے تو 2 سال میں ایک مرتبہ کم سے کم اپنے بچے کو لے کے جانا ہے امام حسین کی زیارت میں. یہ ساری وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ نسلیں جڑی رہیں. آپ یقین جانے مجھ جیسے انسان کی 50 تقریریں جہاں بیٹھ کر ایک طرف، وہاں امام حسین کے ذریعے کے سامنے بچے کا ایک سلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایک طرف اس کی تاثیر آپ جان ہی نہیں سکتے. نہ ہو سکے، میں نے یہاں کی عظمت کم نہیں کر رہا، میں آپ جانتے کہ میں کیا کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. آپ یقیناً لے کر آئے اپنے آپ کو جوڑے، بچوں کو جوڑے فرش اللہ کے ساتھ، جہاں ولایت خالص ولایت بیان ہے. اس زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا بس پہ، جہاں خالص اہل بیت کی ولایت بیان ہو نا، وہاں سے جوڑیں سبحان اللہ، اور وہاں سے جوڑ کے رکھیں. اور پھر اپنے پلان میں رکھیں گے مجھے سال میں ایک مرتبہ، 2 سال میں ایک مرتبہ جانا ہے، بچے کو لے کے جانا ہے. میں نے اس فقیر نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ 40 پر جو خدمت ہو رہی ہوتی ہے، آپ کتابوں میں امام حسین کو پڑھتے ہیں، آپ مجلسوں میں امام حسین کو سنتے ہیں، 40 پر امام حسین کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، بچے کو لے کے پہنچتے ہیں، آپ کسی بھی موقع پہ جائیے، عاشور پہ جائیے، کسی موقع پہ، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ میں کر رہا ہوں کیوں وہاں اس مقام کی تاثیر ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے ہر امام کی قبر کو وہاں قرار دیا ہے جہاں آدم سے لے کر قیامت تک گناہ ہوا ہی نہ ہونے والا ہو. ہر زمین اس لائق نہیں ہوتی کہ وہ قبر امام بن سکے. اس مقام کی جو نورانیت ہے وہ اسی مقام پر ہے. ہاں حدیث میں آیا کہ جب مجلس امام حسین ہو رہی ہو فَإِنَّهَا قُرْبَةُ الْحُسَيْنِ، وہ مقام امام حسین کے حرم کا درجہ رکھتا ہے جب تک کہ وہ مجلس ہو رہی ہے. تو وہاں نہ صحیح تو وہاں صحیح. وہ مغل شاعر کے تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی سے، تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی سے، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، اگر وہاں نہیں تو یہی سے. یہ کچھ امور ہے کہ میں آپ کے خدمت عرض کر رہا ہوں اور بات ایسے جب استعمال ہو رہی ہے. کیا کہنے؟ فضلوں پھر دعا بھی مانگی خاص، اس بارے میں دعا مانگی. اور دعا کی اتنی زیادہ تاثیر ہے، یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے پروردگار میں واقعی بے بس ہوں، میں واقعی تجھ پہ توکل ورنہ تو کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، میں واقعی وکیل ہوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعجاز مقام یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو جتنا جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اسے دنیا کے سامنے اتنے اٹھاتا ہے. تو اس لیے وہاں اپنے آپ کو جھکا کرتے ہیں. انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم، یہ امیر المومنین نے ہمیں سکھلانے کے لیے کہا ہے. یہ اس کو پورے وجود کے ساتھ ہے، خالی نقلہ کا لسانی میں نہیں، اپنے وجود کے ساتھ ہے. وہ علی کہہ رہے ہیں جملے، مجھے آپ اگر دعا سے نواز دے تو میں 2 جملے کہتا ہوں آپ کے سامنے. 2 وہ علی کہہ رہے ہیں، پیر انیس نے کہا خورشید فلک عکس دور تاج علی. میرے ساتھ رہیے گا، اس طرح ضائع نہ ہو جائے. بارہ میں پڑھ بیٹھا ہوں یہاں پر، میں مکمل کر رہا ہوں. خورشید فلک کہتے ہیں جو مولا اسلام کے سر پہ ولایت کا تاج ہے نا، اس پہ بہت سارے دورے، اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. خورشید فلک، اب تک مثال سمجھ میں نہیں آئے گا تو اللہ مثال آتا نہیں ہوگا. خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں، خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. کبھی ہو سکا تو یہ پورا مرثیہ پڑھوں گا آپ خدمت بندوں کے ساتھ. مریم سے پوچھو رتبہ ازواج علی ہے، خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی. عجب شان ہے اس میں.
پھر کبھی اور عبداللہ سر، لیکن وہ امیر المومنین جو واقعی اس مقام پر ایک خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج ہے. امیر المومنین فرمائے الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، الہی انت کما احب ادعی کما تحب. پروردگار میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کتنی خوبصورتی ہے جملے کی. ہاں میں بار بار اس کو پہلی مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں، کبھی کوئی اور موقع ہوا تو تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کریں، کوشش کریں، بنا میں علی ابن ابی طالب کوشش کریں، لیکن اصل افتخار کس بات کا ہے؟ وائٹ کوٹ ڈاکٹر کے پاس ہے، خدا کی نگاہ میں باعث افتخار اس وقت ہے کہ جب اللہ کا بندہ ہے. واہ سبحان اللہ. کسی اور کی مثال کیوں؟ کسی کے سر پہ امامہ ہے اس وقت قابل احترام ہے جب بندگی کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ کچھ بھی آپ بنیے، آپ سی اے بن جائیے، آپ بہت بڑے سائنٹسٹ بن جائیے، آپ اے آئی اس وقت ہے اس میں جائیے، تو بہت ضرورت ہے، اور آپ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے اور انسانیت کے لیے خدمت کرنے والے ہیں. لیکن اصل افتخار کس بات پر ہے؟ بھائی پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. عزت پاسپورٹ کے کلر سے نہیں، بعض لوگ اسے اسی میں عزت سمجھتے ہیں. یہ آپ کی دنیا کو آسان کرنے کے لیے ایک ذریعہ ضرور ہے، جائز بھی ہے، کوشش بھی کرے اس کے لیے. اللہ کی نگاہ میں عزت اس سے نہیں. اللہ کی نگاہ میں باعث عزت وہ ہے جو اس کا بندہ ہے، چاہے یہاں ہے پاکستان میں کہیں پر بھی اللہ کا بندہ ہے. اور کبھی بھی فخر نہ تکون لی ربا، پروردگار میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. کبھی فخر ہوتا ہے سر نیم پر، کبھی فخر ہوتا ہے بہترین ماڈل کی گاڑی لیجیے، سب کچھ کیجیے، قابل فخر بات کیا. اللہ میرے فخر کے لگا بھی تو میرا رب ہے. الہی انت کما احب ادعی کما تحب. علی نے کہا اے اللہ تو ویسا جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. جناب امیر سے میں اور آپ کہیں پر اے جناب امیر مولا کائنات، آپ ویسے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، آپ اس سے بھی بڑھ کر ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں. آپ کو کیسا مولا چاہیے؟ جو آپ تصور کرتے ہیں ان سے بہت بڑھ کر ہے. حد تو شمار بھی نہیں، حد تو شمار بھی نہیں. تو سچ کسی نے کہا علامہ طارق درویش صاحب علیہ اللہ مقام، ان کے پاس ایک مرتبہ اس فقیر کو توفیق ہوتی تھی کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے ایسے ساتھ میں، مجلس کے علاوہ بھی ایسے ساتھ میں، بلکہ خود انہیں کے گھر پر. ایک انہوں نے واقعہ سنایا، کہہ رہا کہ میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے مولا علیہ السلام کا ذکر کیا، تو بعد میں کسی بزرگ نے مجھ سے آ کے کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے حد سے بڑھا دیا علی کو. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ حد متعین فرما دیجیے، علی کی حد سے بڑھانا چھوڑ دیں. سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، تو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں. اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیں. مل کے ایک حد خود انہوں نے متعین فرمائی کہ نزحون عن الربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو. اس لیے میں بربلا کہتا ہوں کہ علی رب نہ کہنا جائز نہیں ہے. یہ اچھا لگے برا لگے، جب انہوں نے منع کر دیا تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگوی مطلب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مطلب نکال گیا، لوگوی مطلب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے لوگوی مطلب میں ایک مطلب نکل گیا، لیکن جب انہوں نے منع کیا. لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے بہت اچھے باقی حضرات اور بہت محبت کرنے والے مولا علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جب قرآن میں کہا گیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب قرآن میں والدین کے لیے استعمال ہوا تو مولا علی کے لیے کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ آپ کے والدین پر اللہ ہونے کا شبہ نہیں. کہہ دیا میں نے جو سمجھا اس بات. ہمارے والدین پر اللہ ہونے کا ڈاؤٹ نہیں ہے. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کیا مقام ہوگا اس انسان کا کہ جس کے لیے بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو علی خدا نہیں ہے. اس لیے چونکہ یہاں پر ڈاؤٹ آ جاتا ہے اور اسے غیر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو مولانا صاحب نزحون عن الربوبیہ نہ کرو. تو جو انہوں نے حد متعین کر دی والوں بس ختم. ہم امام نہیں، امام ہوا، ہمیں تابع ہونا ہوگا. جو انہوں نے فرما دیا آمنا وسلم.
تابع ہو جائیں. بس باتیں تو بہت ساری نکل رہی ہیں لیکن جو جتنا تسلیم ہو جائے. میرے ساتھ محترم تم ایک جملہ کہتے تھے کہ ایک بات ہے کہ جو بزرگ نصیحت کرتے ہیں صحیح نصیحت ہے کہ کسی کا بیجا عشق انسان کو اندھا بہرا کر دیتا ہے. لو از بلائنڈ جس کو کہتے ہیں. فرض کیجیے کہ آپ نے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا اس کا مذہب ٹھیک نہیں ہے, یا فرض کیجیے کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہو, لیکن لو از بلائنڈ کبھی ہے اندھا بہرا ہوا ہے, نہیں سمجھ. کسی کا بیجا عشق انسان کو اندھا بہرا کر دیتا ہے. کہتے ہیں یہ سب کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اہل بیت کی نگاہ میں جائیں تو جتنا اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور کانوں کو بند رکھیں, جو انہوں نے کہہ دیا ویسے عمل کرتے جائیں, اتنا ہی بہتر ہے. اپنی آنکھوں کو بند رکھیں. واہ 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 کیا کہنے, واہ واہ واہ. سلمان کا مقام پتہ کیوں ہے؟ جیسے مولا علیہ السلام مسجد میں آتے تھے نا صبح, تو فوراً سلمان جناب پہنچے ہوئے, سب سے پہلے وہ پہنچے ہوتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ہمیشہ سلمان کیوں پہنچے ہوتے ہیں, ہم پہنچیں گے, سلمان سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے. تو چراغ لے کر چلنا پڑتا تھا. مولا علیہ السلام جیسی مسجد میں پہنچے اور جیسے چراغ وہاں روشن, انہوں نے فوراً پہنچا, چراغ لے کر دوسرے لوگ چل رہے ہیں, قدموں کے نشان دیکھیں. چونکہ جب آپ مٹی پہ چلتے ہیں نا قدموں کے نشان آ جاتے ہیں نا, تو قدموں کے نشان کا ایک ہی قدم کے نشان ہے بس, اس کا مطلب فقط علی ہے. وہاں پہنچے, اذن بسلمان علی جنب امیر المومنین علی بن ابی طالب, تو سلمان وہاں بیٹھے ہیں. تو کہا نزلت من السماء خرجت من الارض, تم آسمان سے نازل ہوئے زمین سے نکلے, کیونکہ قدموں کے نشان تو ایک ہی ہیں. کہیں عام راستے سے آیا, ہمیں تو فقط علی کے قدموں کے نشان نظر آئے. کا وضع تو قدم ہی اعلیٰ قدم امیر المومنین. ایسے تصویر جانتا ہوں کہ علی حجت خدا ہے. لا یرفع قدم ولا یضع قدم الا بحکمت. علی کہیں قدم رکھتا نہیں ہے مگر حکمت سے, قدم کہیں اٹھاتا نہیں ہے مگر اللہ کی حکمت سے. تو میں خود اپنا کیوں سوچوں, میں وہاں رکھ رہا ہوں قدم, جا کر مومنین قدم, اتنے تسلیم ہو کر چلیں. ہو سکتا ہے بہت ساری ماڈرن ورلڈ میں آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں کہ یہ مولانا نے کیوں کہا, ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے, چلیں اس راستے میں چلیں. اگر ثابت ہو جائے ایک مرتبہ کہ مولانا نے فرمایا ہے, معصوم حجتوں سے آئی ہے بات, آپ چلیں اس طرف. عزاداری میں لے کر آئیں. چاہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس وقت بہت ساری باتیں الگ الگ فکریں چلتی ہیں نا, مطلب آج ہم رو رہے تھے 14 سال پہلے امام حسین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ سے کہا گیا نا رونے کے لیے, آپ رونے چھوڑ دیں, باقی جو کہہ رہا ہے. ہم سے کہا گیا امام حسین کو سلام کرو, آپ کریں سلام. اور صاحب اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے, کہاں سامنے کچھ نظر آ رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, وہ ہمارا کام نہیں. امام نے کہا آپ آئیں, تسلیم ہو جائیں, تسلیم ہو جائیں بس. تو عزیزوں بات کو میں یہاں آپ حضرات کا بہرحال بہت شکریہ, آپ نے اتنی بڑی تعداد میں ویک ڈیز میں ہوتے ہوئے اتنی محبتوں کے ساتھ سنا, مسلسل تشریف لاتے رہے. حضرت رضوی صاحب کا شکریہ, ہمارے اور مومنین کا شکریہ, یہاں جو ہمارے محترم میزبان تھے ان کا شکریہ, اور آپ تمام احباب کا بھی جنہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ ان تمام مجالس کو بہت زیادہ عزت افزائی آپ نے دی, اور اس کا بھی شکریہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا پڑھنا, آپ کا سننا, ہر ایک کا خدمت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ, اور سناتے رہے انشاءاللہ, چلتے رہے اس راستے انشاءاللہ. اس طرح سے آگے بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں. میں سب سے بڑا جو دعا کی بات کی اور اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے ہیں, ویسے سب سے بڑا وسیلہ ہی بی بی فاطمہ الزہرا ہے. بس کیونکہ جب آپ سیدہ سلام علیہا سے اپنے آپ کی نسبت کو جوڑ لیں تو ہم فاطمہ تو ابوہا و بعدہا و بنوہا, پھر بی بی کے بابا کے ساتھ بھی آپ کی نسبت ہے, اور مولا علی کے ساتھ بھی نسبت ہے, اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی. تو سیدہ سلام علیہا سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. امام حسین پر بہت سے رو لیتے ہیں, لیکن بی بی فاطمہ پر فقط وہ رو سکتا ہے جو راہ ولایت علی بن ابی طالب پر ہے, ہر ایک نہیں رو سکتے. تو بالخصوص یہ بات بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ایام فاطمیہ اس خاص و خاص اہتمام کے ساتھ ہو, کیونکہ اولین شہید راہ ولایت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. دو بھائی تھے, نجف اشرف سے وہ تشریف لے گئے اور پھر ایران آئے. قم کا مشہد کا واقعہ, آقا نجفی ازدی ایک بزرگ عالم, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, مولا رضا علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہے تھے, اور ایک اس میں سے نیک متقی پرہیزگار تھا, ایک
شاید کوئی تھوڑا گناہگار تھا. تو جو دوسرا بھائی تھا اس کا انتقال ہو گیا راستے میں, وہ نہیں پہنچ سکا مولا رضا کے حرم تک. کہتے ہیں کہ جو دوسرا پہلا بھائی تھا نا, اچھا متقی پرہیزگار, اس نے غسل و کفن دیا اور اس کے جنازے کو لے گیا اور مشہد میں دفن کیا گیا. اور مولا رضا علیہ السلام سے کہتا تھا کہ مولا میں اسے آپ کے حرم میں لے کر آیا ہوں, آپ کے جوار میں. تو جیسا بھی تھا میرا بھائی, لیکن بہرحال آپ کے جوار میں ہے اور ولایت پر تو تھا آپ کے جد کی تو اس کا کوئی تو اثر ہوا ہوگا, تو مولا مجھے دکھلائیے. تو دیکھا کہ جنت میں بڑے اچھے مقام پر ہے. اپنے بھائی کو دیکھا خواب میں جنت میں اچھے مقام پر. تو اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی مس انٹرپریٹ نہ کرے اس بات کو, پوری بات سنیے. کہ دیکھو جیسے میرا انتقال ہوا نا تو میرے گناہ بہت زیادہ تھے اور مجھے آگ نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور میں عذاب میں چل رہا تھا. تم نے مجھے غسل کے لیے لٹایا اور پانی ڈالا تو وہ پانی آگ کا بن گیا. تمہیں پانی لگ رہا تھا, مجھے آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا. تم نے مجھے کفن پہنایا تو کفن آگ کا بن گیا. اور تم نے مجھے تابوت میں جب میرے لاشی کو ڈالا تو تابوت بھی آگ کا ہو گیا. میں چاروں طرف سے آگ میں جل رہا تھا, یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مشہد مقدس پہنچے. مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں شہنشاہ خراسان غریب الغرب ہماری ہزاروں جانے قربان. کہتے ہیں جیسے تم امام رضا علیہ السلام کی زری پہ پہنچے, یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب زری اس طرح سے کھلی ہوتی تھی کہ آپ طواف کروا سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب تم نے طواف کروانا شروع کیا تو جو آنکھ تھی نا وہ بجھ گئی, اور میں نے دیکھا کہ مولا رضا علیہ السلام کو زری مطہر میں برف سے نفیس تشریف فرمائی. غیب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, مردے کی غیب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. مولا رضا صاحب تشریف فرمائے. کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ فقط مولا رضا کے احترام میں آگ بجھی ہے, ابھی تک عذاب نہیں ختم ہوا, جیسے ہی باہر جائے گا تو یہ عذاب پھر شروع ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بزرگ ہستی سے جو بدائے شاید حضرت خضر علیہ السلام جو امام رضا کی زیارت پر کہا امام کو پکارا. میں نے جب ان سے کہا کہ میں کیا کروں کہ میرا عذاب دور ہو جائے, کہا امام شافعی روزے جیسا امام کو پکارا, امام چاہیں گے تو عذاب دور ہو جائے گا. میں نے کہا یا غریب الغرباء اللہ, میں بڑا گنہگار ہوں اور میں آگ میں جل چکا ہوں بہت, اور میرے دل میں یہ خوف ہے کہ میں جاؤں گا تو پھر سے عذاب شروع ہو جائے گا. مولا آپ کسی طریقے سے عذاب کو دور فرما. کہتے ہیں میں اتنا گنہگار تھا کہ امام نے مجھے جواب نہیں دیا. میں نے ایک مرتبہ پکارا, دوسری مرتبہ پکارا, میں اس لائق نہیں تھا کہ امام کی جانب سے جواب دیتا. تو جو طواف ہو رہا تھا اس میں پہلا چکر اور دوسرا چکر اور تیسرا چکر, آخری چکر ہی رہ گیا اور میں دل میں اتنا خوف زدہ تھا کہ اب میرا عذاب پھر شروع ہونے والا. میں نے بزرگ سے کہا کہ میں امام کو پکارتا ہوں لیکن میں اس لائق نہیں ہوں کہ امام مجھے جواب دے, تو میں کیا کروں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ امام کو اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے بڑی عقیدت ہے. اگر تو امام کو ان کی والدہ کے نام سے پکارتا تو پھر ضرور جواب دیں گے. میں نے امام رضا علیہ السلام کی جانب دیکھا اور میں نے کہا یا غریب الغرباء مولا, آپ کو آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا کا واسطہ, میری شفاعت فرما دو. بس اتنا کہنا تھا کہ امام نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا, امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. مجھ سے کہا شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری شفاعت کرتا, لیکن میں کیا کروں, تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے لے دیا. اللہ اکبر. شب جمعہ ہے یا ابا عبداللہ حسین, ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کی جانب سے کوئی جواب مل سکے, لیکن آپ کو آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا اے امام زمانہ علیہ السلام, مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کہاں پر ہیں. آپ شب جمعہ ہیں کربلا معلیٰ. اللہ اکبر. تحضر عند قبر ابنہا, عجیب حدیث ہے, بیوی خود اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہوتی ہے اور تستغفر لزوجہا, اس سے پہلے کہ حسین کا ظاہر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. امام حسین کی والدہ اپنے بیٹے کے ظاہر کے لیے استغفار کرتی ہیں, بردیاری میرے بیٹے کا ظاہر ہے, اسے معاف فرما. عزیزوں, شام غریبہ ہے آج مدینہ کی. آج پہلا دن ہے جو حسین نے اپنی ماں کے بغیر گزارا. جو آج کی شہادت کی روایت ہے نا, یہ اہلیان قم کے جو مراج ہیں اس روایت کو سب سے معتبر سمجھتے ہیں. تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ 3 جماعت ثانی ہمارے سے اہتمام کے ساتھ اب نہیں رہی, لیکن 3 جماعت ثانی اہل قم میں آیت اللہ مرزا جواد تبریزی, آیت اللہ وحید خراسانی اور بزرگ علماء, آپ کو انشاءاللہ کبھی تشریف لے جائیے, واقعاً عاشور لگتا ہے. اس لیے کہ اہل قم باقاعدہ اسی جلوس کے ساتھ, اسی طرح سینہ زنی, ویسے ہی مجلس. آج شام غریبہ ہے, بی بی زینب کی مدینہ کی شام غریبہ ہے. کربلا کی شام غریبہ تو آئی ہی, لیکن ابھی مدینہ کی شام غریبہ ہے. اور آج زہرا کے بچوں نے پہلا دن ماں کے بغیر گزارا ہے. عزیزوں, بی بی کے مسائل فقط مدینہ تک نہیں ہے,
جو دیبل نے شعر لکھا ہے امام رضا ہی کے سامنے، یا فاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط الفرات. امام رضا کے سامنے دیبل شعر پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے سیدہ کاش آپ کربلا میں ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا حسین کیسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مار رہا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی فرات جاری ہوتی ہے جب آپ دیکھتی ہیں کہ مشرم رجال علی صدر شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گئے. دیبل شعر پڑھ رہے ہیں، دیبل شعر پڑھ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کے سامنے. افاطمی ابنۃ الخیر قومی مندوبی نجوم سماوات بیارد فلاتی. اے سیدہ خیر البشر کی بیٹی، آپ دیکھیں کہ آسمان عزت کے ستارے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں. کوئی مدینہ میں سو رہا ہے، عبور بکوفان و اخرى بطیبہ. کبھی آیا تو سناؤں گا آپ کو دیبل کا پورا مرثیہ اور اس کے کم سے کم چند اشعار. کیا ہے بیوی، کبھی آپ مدینہ جا کے روتی ہوں گی اپنے بابا پر اور اپنے بچوں پر، اور کبھی آپ کوفہ آتی ہوں گی امیر المومنین علی بن ابی طالب پر گریہ کے لیے، کبھی آپ کربلا جاتی ہوں گی. تو قبر ببغداد، ایک موسی کاظم کی قبر ہے جن کا لاشا بغداد کے پل پر رکھا نہیں گیا تھا، پھینک دیا گیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اے بیوی، کبھی آپ بغداد جا کے روتی ہوں گی. دیبل شعر پڑھتے رہے اور امام رضا گریہ کرتے رہے. یہاں تک کہ امام رضا نے ایک مقام پر دیبل نے جب مرثیہ روکا، امام نے کہا تو چاہتا ہے ایک شعر کا اضافہ کروں گا؟ کہ مولا آپ اگر میرے مرثیے میں اپنے شعر کا اضافہ کرتے ہیں تو اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہوگی. امام نے کہا کہ یہ شعر پڑھ کہ اے سیدہ، اے مادر گرامی، جب آپ مدینہ میں رو چکے ہیں، جب آپ کربلا میں رو چکے ہیں، جب آپ کوفہ میں رو چکے ہیں، جب آپ بغداد میں رو چکے ہیں، تو قبر بطوس یا لہا میں مصیبت. آپ کا ایک بیٹا ہے جو مشہد میں بڑی غربت میں سو رہا ہے. جیسے ہی دیبل نے یہ شعر سنا، شعر دہرانا چاہا کہ پردے کے پیچھے سے امام رضا علیہ السلام کی کنیز آئی اور فرمایا کہ خبردار اس شعر کو نہ دہرانا، اس لیے کہ سید ذاتیوں میں کوہرام کپا ہے. میں کہوں گا اے بیویوں، آپ نے فقط بھائی کی شہادت کی خبر سنی تھی، برداشت نہ ہو سکا. سلام اس بہن پر جس نے 70 خطوں کے فاصلے سے دیکھا، قلعہ زینبیہ سے دیکھا. آدھا حسین مرمل بالدماء، یا آپ کا حسین ہے جو خون میں غلطہ ہے. شب جمعہ عزیزوں، سیدہ سلام علیہ کا جنازہ علی بن ابی طالب لے کر چلے اور اللہ جانے کہاں دفن کیا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ تاریخ میں کبھی نہیں. بس جب واپس آئے نا تو بی بی زینب 5 برس کی ہیں، دامن تھام لیا بابا کا کہ بابا ماں کو دفن کر کے آ گئے، مجھے بھی تو لے چلے ماں کی خبر پر. علی نے کہا کہ بیٹا بیٹی صبح کا وقت ہونے والا ہے، زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفن ہوا تھا نا، صبح کا وقت ہونے والا ہے، لوگ نکلنے والے ہیں، دن گزرنے کا انتظار کیجیے، اگلی رات میں آپ کو لے جاؤں گا ماں کی خبر پر. اللہ اکبر. اللہ جانے کسی نے کسی شے کا اتنا انتظار نہ کیا ہوگا جتنا بی بی زینب نے دن کے گزرنے کا انتظار کیا. جب دن گزر گیا کہ بابا اب چلو، کہ اب بھی کچھ مسافر ہیں وہاں پر تو ان کے جانے کا انتظار کریں. جب بالکل تاریکی ہو گئی تو بیوی کو ساتھ لے کر چلے. آگے آگے حسن حسین تھے، ساتھ ساتھ مولانا علی علیہ السلام تھے. بیوی کو لے کر چلے اور جیسے ہی پہنچے تو ابھی مثلاً زبان حال پڑھو تو امام حسن علیہ السلام چراغ روشن کرنے لگے ہوں. کہنا بیٹا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر گزر جائے، اس کی نگاہ بی بی زینب پہ پڑ جائے. میں کہوں گا مولا بیوی کا صرف فقط 5 برس کا تھا، سر پر چادر بھی تھی، آپ نے حجاب کیسا اہتمام فرمایا. کیا گزری ہوگی جب علی کی بیٹی کوفہ اور شام کے بازاروں میں آئی. جزاک اللہ. آپ کی ثنائیں ایسی بلند ہونی چاہیے. شب جمعہ بھی ہے، شب امام حسین علیہ السلام ہے، اور میں بیوی ہی کے حکم پر دیکھیں مسائب. آپ میں نے آپ کی خدمت میں چاہا 3 دن تک بی بی فاطمہ کے مسائب پڑھو مختلف پہلوؤں سے. بی بی ہی کے حکم سے یہ 2 جملے کہہ کے میں مسائب تمام کر دیتا ہوں. علامہ مجلسی سے کہا تھا یا ابو الحسن اصفہانی سے کہا تھا، بی بی نے خود کہا کہ تم میرے بیٹے حسین کے مسائب پڑھتے ہو لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی بھی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے حسین کی سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے. کہ میرے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں ہے. میرے حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. بی بی فاطمہ الزہرا نے حکم دیا کہ میرے حسین کے رخصت کے مسائل پڑھا کرو، وہ سب سے بڑے مسائل ہیں حسین کے.
اس لیے جہاں کہ ایام فاطمیہ میں یہ فقیر جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بیوی کے حکم سے چند جملے پڑھ دوں تاکہ اس حکم کی تعمیل ہو جائے کہ جب اب آپ حسین علیہ السلام چلنے لگے، حسین جب کے چلے بعد تو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسل کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، کہ سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام حسین علیہ السلام، بس اس سے پڑھوں گا، بیوی کے حکم سے بات تمام کر دوں گا، شب جمعہ بھی آ گئی ہے تو کیا ہی کہنا شب امام حسین علیہ السلام ہے۔ ابھی امام حسین علیہ السلام سوار ہوئے تھے، تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے، دیکھیں میں نے وہ مقام خود دیکھا ہے کربلا میں، ابھی تعمیرات میں اندر چلا گیا، ہو سکتا ہے بعد میں کھل جائے تو اس کی زیارت ہو سکے۔ ایک چھوٹی سی گلی بنی ہوئی ہے، حسین کا سلطنہ ایک مقام پر رک گیا، آگے نہیں بڑھتا۔ امام کہتے ہیں کہ ایس پہ بابا یہ آخری زحمت ہے حسین، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دے گا، اور یہ بھی ادھوری زحمت ہے، تو حسین کا لاشا لے کر جانا ہے، واپس لے کر نہیں آنا۔ ذوالجلال نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا، کہاں ہیں اولاد والے جو گریہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ حسین نے دیکھا کہ قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے بابا کے ذوالجلال، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ دیکھیں تین بیٹیاں بڑی مظلوم ہیں، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے۔ محمد کی بیٹی بھی مظلوم ہے، علی کی بیٹی درباروں میں گئی ہے، حسین کی بیٹی رہتے تماچے کھائے کہ رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ ذوالجلال نے اشارہ کیا، دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے ذوالجلال، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین ذوالجلال سے اترے، بس میں حسین کی بیٹی پر مسائل تمام کر رہا ہوں۔ حسین ذوالجلال سے اترے، یہ آخری بار ہے کہ جب بیٹی کو گود میں لیا باپ نے، اس کے بعد تو شبر کے تماچے تھے، عمر سعد کے گھوڑے تھے۔ کیا بابا ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں جائیے، جانتی ہے وعدے دل میں نبھانا ہے، حسین کی دختر ہے، کہ بابا ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ جائیے، لیکن بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ آخری مرتبہ بیٹی کو باپ نے گود میں لیا، اچانک بیدار ہوئی کہ بابا بس ہم تشریف لے جائیے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے بابا۔ کہ اب تک تو روک رہی تھی، اب بھیج کیوں رہی ہے؟ کہ بابا خواب میں دادی فاطمہ الزہرا کھڑے تھے، دادی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اے میری سکینہ، میرے حسین کو مقتل جانے سے اسی وقت کے لیے چکیاں پیس کر اپنے حسین کو بالا تھا۔ حسین آئے، مجھے امام حسین کو امید ہے کہ شہادت نہیں پڑھنی ہے، وہ بغیر عاشور پڑھ سکتا ہے، لیکن میں جملہ بیوی سکینہ کے لیے کہہ کے اختتام کروں گا۔ جب حسین آئے نا، کہتے تھے اس کی جب دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اب اس کی جب دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا۔ لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے، عباس کا لاشا رکھا تھا کہ عباس پورے بھائی کی جنگ دیکھی عباس، لیکن ایک وقت آیا کہ صدائے قدرت آئی ہے تو نفس المطمئنہ اطمینان والے حسین مارا رب کی بارگاہ میں، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی بھی بہت واپس پلٹ آئی، پھر تم بالربا، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا لیا۔ امام حسین زخمی ہوتے چلے، ایک مرتبہ کسی شکی نے پتھر مارا امام حسین کی نشانی پر، اب عبداللہ حسین نے پیراہن بلند کر پتھر کو خون کو صاف کیا، سینہ ظاہر ہوا، حرملہ کا تیر لگا، امام حسین پشتے پر سے زمین کربلا پر آئے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں آپ کی آنکھوں میں بہت کا پسی، آپ نے اپنے دست و پا ثابت کر لیے تھے، جسے ذبح کیا جائے وہ تو تڑپتا ہے، کیوں امام حسین نے دست و پا ثابت کر لیے تھے؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ میری ماں فاطمہ الزہرا مجھے دیکھ رہی ہے، اگر سیدہ کے سامنے حسین تڑپے تو قلب سیدہ کو تکلیف ہوگی۔ بس آخری جملہ زیارت الہیہ سے پڑھ رہا ہوں، امام زمانہ کہتے ہیں اور اے میرے جد حسین، اس وقت آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرح دیکھ رہے تھے، یعنی حسین جانتے تھے سکینہ کی یتیمی کا وقت آ گیا ہے، سکینہ کو تماچے لگنے لگیں گے۔ امام حسین کا ذوالجلال واپس خالی پلٹا، 4 سال کی بچی آئی اور آ کر پوچھا یا جوان کو شکی ہے ابھی ہم کو تیرا اکشانا، یہ وطن بابا کو سوا کیا تو تھوڑا پانی پلایا تھا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا، آئی حسین کشتے شو اور آقا کو تیرا حسین لگا۔ السلام علیکہ یا عبد اللہ وعلی
والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين